اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے مسائل ہر فرد کا مسئلہ ہوتے ہیں۔ مومن کا جسد الواحد، مومن تو ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں۔ وہ قبرص ایریٹریا کا رہنے والا ہو، وہ فلسطین کشمیر کا رہنے والا ہو، وہ بوسنیا اور چیچنیا کا رہنے والا ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا، اس کا دکھ ہمارا دکھ، اس کی تکلیف ہماری تکلیف ہے۔ امت کا غم فرد کا غم ہوتا ہے۔ اور عملی طور پہ جب ہم نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو مسئلے کی نوعیت کے اندر پہلے اترتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ مسئلے کے لیے مدد کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں مسئلہ تو ایک قوم کی آزادی کا ہے، اس کو اجارہ داروں نے دنیا کے سنپ کر رکھا ہے۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے دنیا کی بڑی قوتیں اکٹھی ہو چکی ہیں اور فلسطین کے حقوق کو غصب کر رہی ہیں۔ لیکن ایک فنامنا میں نے سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی قوم کی اس لیول پر مدد فرد نہیں کر سکتا، یہ امت کو کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کوئی تحریک آزادی کی اپنے ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ایک مضبوط حکومت اس کی پشت پناہی نہ کر رہی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، 79 تک دنیا کی جسے سپریم پاور کہا جا سکتا تھا وہ رشیا تھی۔ امریکہ اس سے اس زمانے میں اتنا ڈرتا تھا کہ وہ کولڈ وار سے باہر ہی نہیں آتا تھا کہ لڑ کر اس کا مقابلہ کر سکے، اس کے مقابلے پہ آتا ہی نہیں تھا۔ ٹیکنالوجی وائز بھی وہ ان سے بہت آگے تھا رشیا۔ رشیا نے اپنی اکنامک سے لڑائی جب لڑنی شروع کی تو اسے تیل کی ضرورت محسوس ہوئی، تو تیل کے ذخائر تک پہنچنے کے لیے پاکستان کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں تھی کہ جس کے دھانے پہ وہ جا کے بیٹھے۔ انہوں نے ایک مدت لگائی پہلے اور افغانستان کے لوگوں کو مدد دی، ان کے بچوں کو پڑھایا، ان کی برین واشنگ کی، ان کو اپنے ساتھ میں لایا، اور رشیا افغانستان پہ چڑھ دوڑ آیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت ایک مضبوط حکومت موجود تھی۔ اس حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ لڑائی پاکستان کے اندر نہیں لڑنی، ہم نے افغانستان کے اندر اس کو لڑنا ہے۔ حکمت عملی نے بتایا کہ ہمارے لوگ میدانی علاقوں کے لوگ ہیں، یہ اس جنگ کے متحمل نہیں ہیں، یہ بڑی جنگ ہے، رشیا امریکہ بھی جس سے ڈرتا ہو اس سے اگر لڑنا ہے تو پہاڑوں میں لڑی جا سکتی، یہاں نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ زمانہ تھا جناب ضیاء الحق صاحب کا۔ صاحبزادہ یعقوب وہ ان کے استاد ہیں، ضیاء الحق کے۔ اختر عبد الرحمن بھی ان کا شاگرد ہے۔ ضیاء الحق نے اختر عبد الرحمن کو بھیجا کہ جا کے استاد محترم سے کہیں کہ ہم مجھے پلاننگ دیں کہ رشیا کو ہم نے آگے بڑھنے سے روکنا ہے، یہ لڑائی پاکستان کے اندر نہیں افغانستان میں لڑی جائے۔ اختر عبد الرحمن نے جو جملہ لکھا ہے کہ اس پر صاحبزادہ صاحب نے یہ کہا ضیاء الحق از باسٹرڈ،
یہ پاکستان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. امریکہ اس سے ڈرتا ہے تو رشیا سے اور یہ رشیا سے لڑنا چاہتا ہے. یہ تو ہمیں مروا دے گا. یہی پیغام اختر عبد الرحمن نے ضیاء الحق کو دیا اور ضیاء الحق نے دوبارہ بھیجا, جنرل صاحب میں نے پلاننگ مانگی ہے, نصیحت نہیں مانگی. کیا بات. جب اندر سے آدمی مضبوط ہوتا ہے اس کے کلمات بھی بدل جاتے ہیں, اس کے رویے بھی بدل جاتے ہیں, اس کے اسالیب بھی بدل جاتے ہیں. یہ پلاننگ دی ہے کہ کن کو اٹھانا ہے, کن کو لڑانا ہے. اور یاد رہے پاک فوج پاکستان کی سرحد سے 1 انچ بھی افغانستان میں داخل نہیں ہوئی, 1 انچ بھی. یہ خوبصورت پلاننگ کی اور 88 آتے آتے دنیا نے دیکھا کہ دنیا کی سپریم پاور زمین بوس ہو چکی تھی. ایک مضبوط مملکت نے ان کی پشت پناہی کی تھی مجاہدین کی. جب تک یہ طاقت موجود نہیں ہوتی فلسطینیوں کی پشت پر, اس وقت تک آزادی ممکن نہیں. اب ہمارے حکمران تو غیروں کے ایجنٹس ہیں. غیر کن کو میں کہہ رہا ہوں, جو اس وقت اسرائیل کے پشتی بان ہیں. ان کے پاس تو پشتی بانی موجود ہے اسرائیل کے پاس, اور فلسطین کے پاس نہیں ہے. بکھری ہوئی عوام, اس کے جذبات, اس کی دعائیں ضرور ساتھ ہیں, لیکن کوئی پشتی بان حکومت اس کی پشت پر نہیں. اس وقت میں اور آپ اس کی اگر مدد کر سکتے ہیں, یا دنیا کے مظلوم کی مدد کر سکتے ہیں, یا انصاف کو بلند کر سکتے ہیں اور عدل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو ایک ہی حل ہے, اس کفارے کو ادا کیجئے جو ہم نے حضرت حسین کے زمانے میں حضرت حسین کو ووٹ نہ دے کر یزید کو ووٹ دے کر کیا تھا. اللہ بڑے بردبار بھی ہیں, ان کی حکمت بھی یہ کہتی ہے, اور وہ بے نیاز ہیں, یہ بھی یاد رہے, وہ بے نیاز بھی ہیں. اس وقت سے لے کر آج 63 سے لے کر آج تک کتنی مدت گزر گئی, اگر ہم نہیں بدلے, ہم نے ابھی تک یزید کو ہی کو ووٹ دیا ہے, تو اللہ نے بھی کبھی اسلامی حکومت بننے نہیں دی. یہ انعام میں بنا کرتی ہے, انعام اچھے کام کرنے پہ بنتی ہے. جب تک پاکستانی قوم دنیا کے اندر بڑا رول اگر کوئی ادا کر سکتی ہے تو وہ پاکستانی حکومت ہے, وہ ایرانی حکومت ہے, وہ ترکی حکومت ہے. یہ ایک اللہ نے خوبصورت خطے کے اندر لوگوں کا مزاج بھی اور اس کی جغرافیائی حیثیت بھی ایسی بنا دی ہے. پوری دنیا میں اگر کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو یہی خطہ. اس کے اندر اسلامی حکومت بنانے کی کوشش کریں. جب تک اسلامی حکومت نہیں بنتی, یہ 2-4 دن کی لڑائی کا نام نہیں ہے فلسطین کی فتح. یہ تو ایک پشتی بان حکومت پہلے بنانی پڑے گی. وہ ہے نہیں اپنے جذبات کے ہاتھوں نکل کر. اب مجھے بتائیں کہ آپ جس طرح کہیں آفت آ جائے تو گھر کے پرانے کپڑے آپ دے کر سمجھتے ثواب ہو جائے گا, تو یہ ثواب وہاں جائے گا؟ آپ سے اچھے کپڑے تو انہوں نے ابھی بھی پہنے ہوئے, آپ سے اچھا تو ابھی بھی کھاتے. وہ تو دشمن نے ان کا بند کر دیا ہے. نہیں. اور وہ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ لڑائی کیا ہے, اس پہ ذرا غور کیجیے. وہ لڑائی تو یہ ہے کہ جس طرح کسی کے گھر میں ڈاکو داخل ہو جائیں
اور گھر کے چاروں اطراف پہ قبضہ کر لیں اور اندر بھی لوٹ مار کر رہے ہوں، عزتیں بھی لوٹ رہے ہوں، تو گھر والے کہیں مرنا تو ویسے بھی ہے، مار تو یہ رہے ہیں، تو پھر عزت کی موت کیوں نہ مرے، اپنی عصمتوں کی حفاظت کیوں نہ کرے؟ محمد رسول اللہ نے کہا جو اپنی جائیداد کی حفاظت کرتا ہوئے بھی مر گیا وہ بھی شہید، تو ہم شہادت کا درجہ کیوں نہ حاصل کر لیں؟ وہ تو اپنی آخری لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان کی ابابیلوں سے مدد کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا؟ لیکن میں نے عمل کی دنیا کی بات، وہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ دنیا میں اگر کوئی مضبوط اسلامی حکومت ان کی پشت پناہی نہیں کرے گی، کتنی شرم کی بات ہے، رشیا کہتا ہے کہ میں مدد کروں گا، کوریا کہتا ہے میں مدد کروں گا، چائنا کہتا ہے میں مدد کروں گا، اور مسلمانوں کے کسی ملک سے آواز نہیں اٹھی، اور اگر اٹھی ہے ایران سے تو ہم نے شیعہ کہہ کے دھتکاری ہے۔ ابھی تو اس سے پہلے کفارہ ادا کرنے سے پہلے توبہ کرنا لازم ہوتی ہے، ایک توبہ بھی کرنا ہے، پھر اس کا مرحلہ آئے گا کہ آپ حسین کو تلاش کریں اور حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں، یزید کو ریجیکٹ کریں۔ پہلے آپ امت محمد تو بن لیں، آپ تو دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جب عذاب آتا ہے تو کبھی ٹلا نہیں کرتا۔ تاریخ یہی ہے سوائے ایک موقع کی، اور وہ موقع ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا، اور وہ بھی واقعہ یہ ہوا کہ حضرت یونس تو تشریف لے کے جا چکے تھے کہ ان کی نافرمانی کی بنیاد پر اب تو عذاب ہی آنا ہے، تو میرا یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تمام حجت اپنے طور پہ وہ کر چکے۔ لیکن نبی کو تو اتمام حجت اس وقت ہوگا جب نبی کو اجازت اللہ کی طرف سے ملے گی۔ وہ تو جب چلے گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ جس طرح کہا تھا کہ سرخ سا آسمان ہو جائے گا تو وہ تو ہو گیا، قہرمانی کے جو علامتیں بتائی تھی وہ تو ظاہر ہو گئیں۔ اب انہیں ڈر ہو گیا کہ یہ ضرور ایسا ہو جانا ہے، عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو وہ گھروں سے نکلے تو حضرت یونس کے گھر پہ پہلے آئے، آوازیں دی۔ جب وہ گھر میں تھے ہی نہیں تو نکلتے کیسے؟ جب باہر نہ آئے تو پوری قوم یونس، پوری کی پوری قوم یونس ایک بڑے میدان میں اکٹھی ہو گئی، افراد نہیں، اس کے مرد اور عورتیں نہیں، وہ اپنے بیوی بچوں بہن بھائی پورے کی پوری قوم کو ساتھ لے کر آئے، اور تاریخ یہ بتاتی ہے ڈھور ڈنگر بھی ساتھ لے کر آئے کہ عذاب تو ان پہ بھی آنا ہے، ڈھور ڈنگر بھی لے کر آئے، اور کہا کہ اے یونس کے رب، ہم نے آپ کی علامتیں دیکھ لی۔ 2 دفعہ یونس کے رب کہنے کے بعد تیسری دفعہ کہا اے ہمارے رب، اب وہ ایمان والے ہو گئے۔ اے ہمارے رب، ہم آپ کو مانتے ہیں، اس عذاب کو ٹال دیجیے۔ وہ عذاب ٹل گیا تھا، ایک امت پہلے بنے تھے، ہم امت نہیں ہیں، ہم امت نہیں ہیں، پہلے امت بنیں گے، اس تفرقے سے توبہ باقاعدہ کریں گے، پھر وہ مرحلہ آئے گا
کہ وقت کے حسین کو آپ پہچانیں گے اور یزید کے چہرے کو بھی دیکھ لیں گے اور یزید کو آپ ریجیکٹ کریں گے، حسین کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا اور اسلامی حکومت آپ کو ملے گی۔ پھر اس کا حکمران کہے گا کہ نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا پیاسا رہ گیا، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، قیامت کے روز تجھے پوچھا جائے۔ پھر وہ جو کہ فضلنکم علی العالمین، ہم تمام جہانوں پر تمہیں فضیلتیں دے دیں گے۔ اس کا ترجمہ آج کی زبان میں ہے ہم تمہیں ورلڈ آرڈر دے دیں گے۔ تو پاکستان کا انشاءاللہ ورلڈ آرڈر چلے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے فرقہ واریت سے توبہ اور وقت کے حسین کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے پاکستان کو اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے۔ یہ فلاحی کا لفظ بھی میں نے اضافی استعمال کیا۔ جب اسلامی ہوتی ہے وہ فلاحی مملکت ہوتی ہے۔ اسے اسلامی مملکت بنانا ہے۔ یہ اسلامی مملکت پوری دنیا کے مظلوموں کی پشتیبان ہوگی۔ اس کا مسلمان ہونا اور مسلمان نہ ہونا یہ لازم نہیں ہے، لازم یہ ہے کہ اگر مظلوم ہے تو پاکستان کی حکومت انشاءاللہ اس کی پشتیبان ہوگی، ظالم کا ہاتھ پکڑے گی، وہ ہاتھ کاٹے گی جو ظلم کرے گا۔ یہ رویہ ہے جی۔ خفیہ تنظیموں کے ذریعے یہ کام نہیں ہوتے۔